اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید کی نعمت عطا فرمائی، عید کا دن عطا فرمایا۔ یقیناً یہ وہ دن ہے کہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں عید کے حوالے سے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا کی جاتی ہے کہ کوئی بندہ، وہ جیسے رمضان مبارک کے اندر ہے لیکن اس کا ایک جو حصہ ہے نا، اگلا جو حصہ ہے وہ بڑا زبردست ہے اور بڑا ہی دل نشیں ہے اور انسان کے ایمان کو تازگی بخشنے والا ہے۔ وہی شروع والا تو سیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس جو شب برات کا ہے، شب قدر کا ہے، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندے مانگ جو مانگتا ہے، آج کی رات مانگ جو مانگتا ہے، عید والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ جو تو مانگے گا وہی عطا کر دے گا تجھے۔ تو گناہوں کی بخشش مانگے گا، اللہ گناہوں کی بخشش تمہیں عطا فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے رزق مانگے گا، اللہ تجھے رزق عطا کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے اولاد کا طلبگار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اولاد بھی عطا کر دے گا۔ یہ وہ دن ہے، یہ عام دن نہیں ہے۔ اگلا جو اس کا حصہ ہے نا، فرمایا کہ اس دن کے اندر بندے اپنے گھروں سے چلتے ہیں نا، بندے گھروں سے چلتے ہیں، کسی کا کوئی گناہ ہوتا ہے، کسی نافرمانی ہوتی ہے، کوئی سیاکار ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور یہ نیت لے کر، یہ ایمان، یہ ایقان، یہ تیقن لے کر اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے گا، اور آ کر اس دن میں، عید کے دن کے اندر فرمایا کہ وہ اللہ کے حضور آ کر دعائیں کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اور توبہ استغفار کا مطلب پتہ کیا؟ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے آج سے پہلے جو گناہ ہوا ہے نا، مالک وہ معاف کر دے، انشاءاللہ آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا اور بچوں گا میں۔ یہ ہے توبہ، یہ ہے توبہ۔ یعنی توبہ کا مطلب ہوتا ہے پچھلے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، پچھلے جو گناہ ہو چکے، اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، ارادہ بھی نہیں بلکہ کیا کرنا، عزم کرنا، یہ ہوتا ہے، یہ کہلاتا ہے توبہ۔ فرمایا کہ جو اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں آئے تو یہ توبہ کر لے، گناہوں کے نہ کرنے کا عزم کر لے، پچھلے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو جائے۔ فرمایا جب وہ آتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ لے کر جاتا ہے۔ وہ آتا گناہ لے کر ہے لیکن جاتا ہے۔ پھر اگلا جو حصہ ہے نا وہ بڑا زبردست ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی راتوں میں اور رمضان کے دنوں میں جتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے نا، پورا مہینہ، یعنی یکم رمضان، پھر دوسرا، تیسرا، اس طریقے سے پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، صرف عید کے دن پورے مہینے کے برابر بخشش فرماتا ہے لوگوں کی۔ جتنے پورا رمضان بخشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر صرف عید کے دن پورے مہینے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو کیا کرتا ہے، بخشش کرتا ہے۔ تو یہ دن خوشی کا دن تو ہے ہی، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ یہ ہماری بخشش کا دن ہے، یہ ہماری توبہ اور استغفار کا دن ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، توبہ اور استغفار کرنا، اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر پچھلے گناہوں پر نادم ہونے کا دن ہے۔ عید کا ویسے مطلب یہ ہوتا ہے، عید کا لفظی معنی، عید کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنے والی چیز۔ کیا؟ بار بار آنے والی چیز۔ تو جو عید ہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، عید قربان، فرمایا کہ عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی یہ بار بار لوٹ کر آتی ہے، بار بار لوٹ کر آتی ہے۔ جب بار بار لوٹ کر آتی ہے تو اس لیے اسے کیا کہا جاتا ہے، عید کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ رکھا۔ کریم آقا علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے جب مدینہ کے اندر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، جلوہ افروز ہوئے میرے کریم آقا علیہ السلام، تو میرے آقا نے دیکھا کہ وہ 2 دن مناتے ہیں، 2 تہوار مناتے ہیں مدینہ والے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ تم مناتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم نا یہ دور جاہلیت سے منا رہے ہیں،
دور جہالت سے ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم اس دن یہ دن مناتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس سے بہترین دن میں تمہیں دیتا ہوں، اس سے زیادہ بہترین۔ وہ کیا؟ آقا نے فرمایا ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید قرباں ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ یہ دو دن اب تمہاری ہیں اور تم دو دنوں کے اندر اللہ کے حضور آؤ گے اور اللہ کے حضور آ کر جو مانگو گے اللہ وہی تمہیں عطا کر دے گا، جو دعا کرو گے اللہ وہی قبول کر لے گا، جو بخشش کی دعا کرو گے، اور کوئی بھی سائل اس دن کے اندر نہیں ہوگا جو اللہ کی بارگاہ سے خالی لوٹ کر جائے گا، خالی لوٹ کر۔ اب عید کا جو دن ہوتا ہے نا، عید کا دن، عید کے دن میں ہم نے دیکھا اور ہم سب کرتے ہیں کہ نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے جوتا بھی خریدتے ہیں اور عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ایک ارشاد فرمایا جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، فرمایا قد افلح من تزکا۔ اب ہم کامیابی کس کو سمجھیں؟ نئے کپڑے پہن لیے، نئے جوتا خرید لیا، ٹھیک ہے جی، اور غسل کر لیا، نہا دھو لیا اور اپنے ظاہر کو سجا لیا اور لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بھی تیار ہو کر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، ظاہر کو بھی سجانا چاہیے، لیکن جو کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے، کامیاب کون ہے؟ جو ظاہری طور پر خوبصورت بن جائے گا، کپڑے پہن لے گا، ظاہری طور پر کیا کر لے گا جی، اپنے آپ کی شکل کو سنوار لے گا، ظاہری طور پر جوتا اچھا خرید لے گا، مہنگا خرید لے گا، وہ کامیاب ہے؟ میں نہیں، قد افلح من تزکا، بلکہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر لیا، اپنے باطن کو۔ من تزکا، تزکا کہتے ہیں اندر کی صفائی، باطن کی قلبی صفائی جس کو کہتے ہیں، اپنے اندر کو سنوارنا۔ فرمایا کہ جس نے اپنے اندر کو سنوارا ہے، باہر سجا ہے یا نہیں سجا، وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ باہر سجا ہے یا نہیں سجا، کپڑے اچھے پہنے ہیں یا نہیں پہنے، اور اس نے اپنی شکل کو سونا بنایا ہے یا نہیں بنایا، اس کو نئے کپڑے میسر ہیں یا نہیں، نیا لباس میسر ہے یا نہیں، لیکن جس بندے نے اپنے من کو صاف کر لیا نا، قد افلح من تزکا، وہ اس کا مصداق بن گیا۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو کیا کر لیا؟ ستھرا کر لیا۔ اور عید پر اگر کپڑے نہ بھی نہیں ملے نا، وہ کوئی بات نہیں، اگر عید کے دن اللہ کی بارگاہ سے تجھے بخشش کا پروانہ مل جائے تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ حضرت مولا کائنات آپ تشریف فرما تھے، میں نے پچھلے جمعے کے اندر بھی بیان کیا ایسے لوگوں کی سیرت، اور یہ لوگ تھے ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے رول ماڈل تھے۔ عید کا دن ہے، ایک تو آپ نے دیکھا روزہ بھی کس سے افطار کرتے تھے جی؟ ستو سے، اور مٹی اور وہ لکڑ کا پیالہ ستو بھگو کے، اور عرب کا روزہ ہے۔ وہ نوجوان آیا تھا، اس نے کہا کہ آپ کس طرح روزہ افطار کر رہے ہیں؟ نوجوان سے نہ رہا گیا، انہوں نے کہا جی آپ چلیں وہاں پہ جا کر کھائیں پئیں۔ انہوں نے کہا میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، میں اللہ کی رضا پر کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ نوجوان سے رہا نہ گیا، آپ نے سنا، وہ گیا لنگر خانے میں، جا کر کہنے لگا یار یہ لنگر خانے کا انچارج کون ہے؟ کہنے انچارج تو وہ 2 کھڑے ہیں۔ وہ جا کر گیا، شہزادوں کو دیکھا، شہزادے بڑے خوبصورت ہے۔ کہنے لگا یار آپ یہاں لنگر خانہ چلا رہے ہیں، اور میں نے مسجد میں ایک بزرگ کو دیکھا، بابا جی کو، جو ستو کھا رہا ہے، روزہ افطار ستو سے کر رہا ہے، مجھے بڑا ترس آیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا؟ کہنے لگا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ پوچھنے کا مقصد پوچھا آنے کا، کہنا میں نا مولا علی کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کیا پہلے دیکھا ہے؟ کہنا نہیں دیکھا۔ فرمایا وہی علی ہیں جس کو تم مسجد کے اندر دیکھ کر آیا ہے، اور لنگر خانہ کسی اور کا نہیں ہے، انہی کا لنگر خانہ ہے۔ تو آج میں پڑھ رہا تھا مولا کائنات کے بارے میں، آپ عید کس طرح کرتے تھے، آج پھر میں عید کے بارے میں پڑھا، اور وہ بھی حیران کن تھا، اور وہ بھی ایمان تازہ کرنے والا تھا۔ ہمارے بزرگ کس قدر مطمئن تھے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار تھے۔ عید کے دن ایک شخص نے دیکھا آپ سوکھی روٹیاں بھگو کر کھا رہے ہیں، سوکھی روٹیاں بھگو کر کھا رہے ہیں۔ کون بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکھی روٹیاں بھگو کر کھا رہے ہیں۔ اور کسی شخص نے دیکھا، کہنا حضرت آج تو عید کا دن ہے، آج تو آپ اچھی ڈشیں بنواتے، سویٹ ڈش بناتے، کچھ اور بناتے جس طرح کہ ہمارا اہتمام ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آپ عید کے دن بھی سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے عید اس بندے کی ہو، سنیں آپ فرمانے لگے کہ میں عید کی خوشی کس طریقے سے مناؤں، کس طریقے سے میں عید کی خوشی مناؤں، کس لیے میں اچھے اچھے کھانے کھاؤں، کس لیے میں میٹھا کھانا کھاؤں، میں کیوں نہیں کھاتے؟ میں میٹھا کھانا کس لیے کھاؤں؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں نے روزے رکھے اللہ نے قبول کیے یا نہیں کیے۔
جو میں نے روزے رکھے ہیں مجھے اندازہ ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے قبول کیے یا نہیں کیے۔ عیدیں تو وہ منائے جسے یقین ہو کہ میرے روزے قبول ہو گئے، میری دعا قبول ہو گئی ہے، مجھے بخشش کا پروانہ مل گیا ہے۔ یہ ہے مولا کائنات۔ اور پھر فرمانے لگے عید کا دن صرف یہ نہیں ہے کہ سال میں عید الفطر آ جائے، عید الاضحیٰ آ جائے، آپ نے فرمایا روزانہ عید ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا روزانہ ہی بندے کے لیے کیا ہے؟ عید ہے۔ فرمایا کس بندے کے لیے؟ فرمایا کہ جس بندے نے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کوئی گناہ نہ کیا، سمجھ لینا اس کی عید ہے آج۔ اندازہ کریں، فرمایا کہ جس بندے نے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر پھر اگلی صبح تک کوئی گناہ نہ کیا ہو تو جان لینا اس کی کیا ہے؟ آج عید ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، ہم تو پھر عید کو بھی گناہوں میں اگر گزار دیں تو ہمارا فائدہ ہوا؟ قد افلح من تزکا۔ عید کے دن اگر ہم پلاننگ کے ساتھ آج ہم یہ کریں گے، آج وہ کریں گے، تو ہم نے عید جو ہماری بخشش کا ذریعہ تھا اس کو بھی ہم نے کہاں گزار دیا؟ لہو و لعب کے اندر گزار دیا، کھیل تماشے کے اندر گزار دیا، بد نگاہی بد نظری کے اندر گزار دیا۔ تو یقین جانے پھر عید کا جو مقصد ہے نا وہ ہم نے حاصل نہیں کیا۔ عید کے دن خالی سفید کپڑے پہن لینا بھی، یہ خالی بالکل پہنے، حضور کی سنت ہے، نئے کپڑے میسر ہو، دھلے ہوئے میسر ہو، آپ پہن کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن جس طرح آپ ظاہری طور پر، ہم لوگ ظاہری طور پر اپنے آپ پر توجہ دیتے ہیں، کبھی باطنی طور پر بھی توجہ دیں، اندر کی بھی صفائی کریں۔ اور پھر نئے کپڑے اگر نہ بھی میسر ہوں، اگر اللہ کی رضا میسر آ جائے تو پھر عید بن جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید سے ایک دن پہلے، اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور دیکھ کر اپنے بیٹے کو مسکرانے لگے، بلکہ رونے لگے۔ پہلے دیکھا پھر رونے لگے، اور روتے روتے اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے، حالانکہ امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے ہیں خلیفہ ہیں، اور وہ مسند ہے کہ ساری رعایا اور سارے بندے آپ کا حکم ماننے پر کیا ہیں؟ مجبور ہیں اور مانتے ہیں آپ کا حکم۔ اور اس کے بچے کی عید دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے کو دیکھا اور دیکھ کر نا رونے لگے۔ جب رونے لگے تو شہزادے نے پوچھا ابا جان آپ کس لیے روتے ہیں؟ کہنے بیٹا مجھے رونا اس بات پہ آیا ہے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، میں اس وقت کیا ہوں؟ امیر ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ ہوں۔ کل عید کا دن ہے اور لوگوں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے اور خوشبو لگائیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے اور نئے کپڑے پہنیں گے، بالکل نئے کپڑے پہنیں گے، اور میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بیٹا تجھے نیا کپڑا خرید کر دے سکوں، نیا سوٹ سلوا کر کیا کر سکوں؟ دے سکوں۔ اب مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کل جب تو جائے گا نا عید نماز کے لیے اور عیدگاہ کے اندر جائے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تو کسی کے بچے کو دیکھے کہ وہ اچھے کپڑے پہن کر کھڑا ہو، تو دوسرے بچے کو دیکھے وہ نئے کپڑے پہن کر کھڑا ہو، اور کسی اور بچے کو دیکھے اعلیٰ لباس پہن کر کھڑا ہو، تو تجھے ایسا لگے کہ شاید میں ہی سب سے زیادہ غریب ہوں اور تجھے عار محسوس ہو، شرم محسوس ہو۔ تو بیٹا بھی کس ہوا تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ کہنے لگے اے ابا جان آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پریشان کس لیے ہوتے ہیں؟ اے ابا جان شرمائے تو وہ، آر تو وہ محسوس کرے جس کو اللہ کی رضا نہ حاصل ہوئی ہو، آر تو وہ محسوس کرے جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ اے ابا جان میں تو آپ پر بھی راضی ہوں اور میں اللہ کی رضا پر بھی راضی ہوں، اللہ نے جو مجھے دیا میں اسی پر راضی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو لیا اور گلے سے لگا لیا، گلے سے لگا لیا۔ یہ تھے حکمران۔ اور پہلے جو حاکم ہوتے تھے نا وہ ڈیوٹی لینے کے لیے بھاگتے ہی نہیں تھے، بلکہ انہیں کوئی ذمہ داری دی جاتی تو کہتے میں اس ذمہ داری کو نبھانے کے قابل نہیں ہوں۔ عمر بن عاص کے بارے میں سنیں، جب لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائے تھے، ساروں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد نا عمر بن عاص کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا۔ جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو وہاں سے دوڑے اور اپنے گھر کے اندر آئے
گھر کے اندر آئے اور گھر میں آ کر کیا کیا؟ جائے نماز اٹھایا، جائے نماز، اور جائے نماز اٹھا کر جائے نماز بچھایا اور سجدے میں گر گئے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اتنا روئے کہ جائے نماز گیلا ہو گیا۔ جائے نماز کیا ہو گیا؟ گیلا ہو گیا۔ اور سرداری کون سے ملی ہے؟ امیر بنے ہیں، خلیفہ بنے ہیں۔ اور یہاں جب خلیفہ بنتا ہے کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ شادیانے بجتے ہیں، کون سا جو کھیل تماشا ہوتا ہے وہ نہیں کیا جاتا، اور کون سا وہ لہو و لعب ہوتا ہے جس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، آتش بازی اور ساری شریعت کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ اور ان کو جب بنایا گیا تو گھر میں آئے، سجدے میں گر گئے جائے نماز کے اوپر، اور اتنا روئے کہ جائے نماز گیلا ہو گیا۔ اہلیہ آئی، اہلیہ نے اٹھایا، اہلیہ اٹھا رہی ہیں، داڑھی بھی تر ہو گئی، پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہوا کیا ہوا، بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ اہلیہ بار بار پوچھ رہی ہیں لیکن ہچکیاں بن چکی ہیں اور رو رہے ہیں اس قدر کہ بولا نہیں جا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، اہلیہ پوچھتی ہیں ہوا کیا ہے، بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آج لوگوں نے مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ذمہ داری دے دی ہے۔ آج لوگوں نے، مجھے ڈر ہے کہ شاید میں اس ذمہ داری کو نبھا پاؤں گا یا نہیں نبھا پاؤں گا، پورا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے یہاں پر امت کا خیال نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا؟ اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ اگر رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے انصاف نہیں کیا، فلاں بندے کے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو میں کیا کروں گا؟ میرے رونے کی وجہ یہ ہے، مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک اگر تو نے ذمہ داری دی ہے مجھے نبھانے کی بھی توفیق عطا کرنا۔ تو یہ تھے ہمارے حکمران۔ اب دیکھیں، حکمران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر طرح کا خیال رکھے رعایا کا، ہر طرح۔ یہ حکمرانی ملنا، حکومت ملنا یہ عام بات نہیں ہے، بلکہ رعایا کا خیال، اور جہاں جہاں مسلمان ان کا خیال کرنا۔ قرآن مجید کے ایک آیت کریمہ ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور کمزور، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ، کمزور مرد کمزور بچے یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک تو کیا کر ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْ لَنَا، دعا کرتے ہیں کہ مالک ہماری مدد تو کوئی کرتا نہیں ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، اب اللہ نے فرمایا سارے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہ جہاں کئی مسلمان کے ظلم کا شکار ہوں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تم کیا ہو گیا تمہیں کہ تم مدد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی راہ میں لڑتے کیوں نہیں ہو؟ یہ رب نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ اور یہاں سے مفسرین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہو تو دوسرے مسلمانوں کے چاہیے کہ ان کی مدد کریں، اور مدد کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، یہ طریقہ ہے۔ ایک ہے مذمت کر دینا، گھر بیٹھے ایک کنڈیشن کمرے کے اندر مذمت کر دینا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ عملی طور پر اترو اور ان کے کیا کرو؟ مدد کرو۔ آج ہمارے ہاں تو عید کا دن ہے، فلسطین میں دیکھا کیا ہو رہا ہے آپ نے؟ ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور ہماری بچیاں کس قدر، اور ہمارے بچے کس قدر ظلم کے شکار ہیں۔ اور 27 کی شب جب ہم یہاں پر 27 کی شب میں اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے، ان پر بم برسائے جا رہے تھے، گولیاں برسائی جا رہی تھی، اور 5 سالہ بچہ حاملہ خاتون بھی کل کی خبر ہے کیا ہو گئی؟ شہید ہو گئی۔ تو یہ مسلمان چکی، ظلم کی چکی کے اندر پس رہا ہے۔ تو آج جہاں ہم عید کی خوشیاں منائیں تو ان کو بھی یاد رکھیں اور ہم ان کے لیے دعا کریں، اور لیکن جس کی بڑی ذمہ داری بنتی ہو وہ اپنی بڑی ذمہ داری نبھائے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس آیت کریمہ کے اوپر کیا ہے؟ عمل کیا جائے۔ اب آج کے دن لوگ یاد کر رہے ہیں، جو اہل علم ہیں جن کو پتہ ہے وہ صلاح الدین ایوبی کو یاد کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو، جس نے کس کو فتح کیا؟ بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شیر تھا اور بہادر تھا اور مسلمانوں کا نصیر اور ولی تھا، مددگار تھا مسلمانوں کا۔
کہ جب کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک انگریز نے کہا این محمد ینصرکم، کہاں ہے تمہارے محمد، قافلہ لوٹا اور کہنے لگا این محمد ینصرکم، ادعو ینصرکم، بلاؤ اس کو کہ تمہاری مدد کرے، وہ کہاں ہے؟ ایک مسلمان سر نہتے تھے، پاس کچھ نہیں تھا، تو یہ بات صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس وقت 2 منتیں مانی تھیں، 2 منتیں۔ ایک منت تو یہ مانی تھی مالک مجھے موت نہ دینا اس وقت تک جب تک میں اس گستاخ کو قتل نہ کر دوں، میں واصل جہنم نہ کر دوں، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ اور ساتھ میں یہ بھی منت مانی مالک مجھے اس وقت تک بھی موت نہ دینا جب تک میں فتح بیت المقدس نہ کر لوں، فاتح بیت المقدس نہ بن جاؤں۔ یہ 2 منتیں مانی تھیں، 2 منتیں مانی۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی دن تک راتوں کو نیند نہیں کی اور کھانا بھی صحیح طریقے سے نہیں کھایا، بے چین رہتے تھے رات کو اور سوتے ہی نہیں تھے۔ منت مانی تھی جب تک میں اس گستاخ کا بدلہ نہ لے لوں اور اس کو واصل جہنم نہ کر دوں میں سوؤں گا نہیں، میں سوؤں۔ اور پھر 250 سال تک ایسا ہوا، آخرکار پہنچے نہ پہنچے، ساروں کو امان دے دی، پناہ دے دی، ساروں کو چھوڑا ایک طرح سے، انہوں نے کئیوں کو معاف کیا۔ جب اس کی باری آئی نا، جس نے کہا تھا این محمد ادعو ینصرکم، کہ کہاں ہے محمد، بلاؤ اس کو تمہاری مدد کرے، جب اس کی باری آئی نا، کہنے لگے ساروں کے لیے معافی ہو سکتی ہے، گستاخ کے لیے معافی ہو سکتی نہیں ہے۔ اور پھر جواباً کہا تو نے کہا تھا این محمد کہا ہے، تو نے کہا تھا، اور جب تو نے محمد کہا تھا تو محمد نے اپنا غلام بھیج دیا ہے آج تمہارے لیے۔ پھر اس کو پکڑا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ آج وہ صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس یاد کر رہا ہے، بیت المقدس کی مائیں بہنیں یاد کر رہی ہیں۔ اور یہ بھی ہوا بیت المقدس کے اندر کہ ایک ہماری بہن کے اوپر انہوں نے کتے چھوڑے 10، اور 10 نے ان کو مارا۔ اور کیا کہہ رہے تھے وہ؟ مار کر کیا کہہ رہے تھے؟ مار کر سنے جو جملے کہہ رہے تھے وہ ہمارے بارے میں کہہ رہے تھے مردہ امت ہے، یہ مردہ امت۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ان میں دم خم نہیں ہے، یہ ختم ہو گئے، غیرت ختم ہو گئی، یہ مردہ امت ہے، ہم جو مرضی کریں یہ کچھ بھی نہیں کہا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ برما کے اندر مسلمان مرے تو کچھ بھی نہیں ہوا، فلسطین کے اندر مر رہے ہیں، کچھ شہیدوں نے کچھ نہیں ہو رہا۔ کشمیر کا حال دیکھ لو، آج 55-57 ملک اسلامی ہو کر بھی ان کو روک سکتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے فلسطین کے اندر ہو رہا ہے۔ اس عید کے موقع کے اوپر ہم عید کس طریقے سے دیں؟ اگر ہمارے گھر کا اللہ سلامت رکھے ایک فرد بھی چلا جائے تو ہم عید کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ عید مبارک کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن وہ بھی تو ہماری بہنیں ہیں، وہ بھی تو ہماری مائیں ہیں، وہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو چاہیے کہ امت متحد ہو جائے، 57 ملک مل بیٹھ کر ان کو میسج دیں کہ خبردار اگر تم نے ایسا کیا اب ہم ان کے ساتھ ہیں۔ خالی مذمتوں سے مجھے بتائے خالی مذمت سے کبھی کوئی رکا ہے؟ خالی مذمت کی ہو کہ کبھی کوئی رکا ہے؟ برما کے اندر رک گئے تھے، کشمیر کے اندر رکے ہوئے ہیں، فلسطین کے اندر آپ رک جائیں، خالی مذمت سے نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ قرآن نے کہا ہے کہ کیا کرو، عملی طور پر آگے آؤ اور ان کو میسج دو اچھے طریقے سے، تم ایسا نہیں کرو گے پھر ہم ایسا کریں گے۔ عید کا دن ہے، اس میں آپ دعا بھی کریں، اللہ پاک ایسے لوگوں بھی کیا کرے، مدد کرے، اور اللہ تبارک و تعالی جن کے پاس ذمہ داری ہے، اقتدار ہے، عہدہ ہے جن کے پاس، اللہ تبارک و تعالی انہیں غیرت ایمانی عطا کرے تاکہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے امن اور سکون کے ساتھ رہے اور عبادت کر سکے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور فکر کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔